علامہ اقبال مرحوم نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ کمیونسٹ ملکوں میں گیا تو میں نے جب وہاں دیکھے نا جی وہ مجھے لے گئے سیر کے لیے، بڑے بڑے پارک تھے تو پھول لے رہا رہے تھے اور درخت سبزہ، اور یہ دیکھ کے میں ہر بات پہ حیران ہوتا، میں کہتا ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ تیری قدرت ہے۔ تو وہ جو کمیونسٹ میرے ساتھ تھا نا جی مترجم، وہ کہتا کہ علامہ صاحب تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، ہر بات میں اللہ نے کیا، ہم نے کاشت کی، ہم نے زمین بنائی ہے، ہم نے پانی لگایا، ہم نے پودے لگائے، ہم نے پھول لگائے، اللہ نے کیا کیا یہاں؟ کمیونسٹ دھاریہ تھا نا، ان کے لیے خدا تھا۔ اور نے کہا آپ ہر بات کے بعد کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کا دیکھو یہ شان، اس میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے زمین میں ہل چلائے، زمین میں پانی دیا، پھر زمین میں درختوں کے بیج لگائے، پھولوں کے بیج لگائے، بعض کے ہم نے پودے لگائے، اس سے یہ پھول لے رہا ہے، تو یہ تو سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا میں نے سوچا ایک قودن آدمی ہے، کند ذہن ہے، اس کو دلائل دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں نے ایک پھول توڑا، سبحان اللہ، سونگا، میں نے کہا سونگ، ایک کہتا ہے یہ تو گلاب ہے، میں نے کہا اس کے اندر خوشبو کس نے ڈالی ہے؟ پھول تو تم نے اگایا ہے لیکن خوشبو اس میں کس نے ڈالی ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ یہ گلاب کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ لال ہے، یہ بخت، اس کو رنگ کس نے دیا ہے؟ کون سی فیکٹری سے تم کلر لے آئے تھے؟ اب اس کی زبان بند ہو گئی۔ میں نے کہا یہی بات ہے، جہاں زبانیں گنگ ہو جائیں ماننا پڑے گا کہ اللہ نے کیا ہے، اور کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ کا جو نظام ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ بعض علماء نے، مفسرین کرام نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، انہوں نے ایک نیا استدلال بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن جن درختوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا، لازماً ان کا فائدہ زیادہ ہے، ورنہ تو جمع کہہ دیتے نا من کل الثمرات من کل الاشجار، لیکن نام لیا ہے کہ والزیتون والنخیل والاعناب، زیتون اور کھجور اور انگور۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، ڈاکٹر بھی بہت بڑے تھے، تو وہ جناب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مکی صاحب میں نے بڑی بیماریوں میں یہ تجربہ کیا ہے کہ انجیر کا ایک دانہ ہو اور زیتون کے 7 دانے ہوں، آدمی کھانے میں رکھ لے، ناشتے میں رکھ لے، کہیں رکھ لے۔ میں نے کہا قرآن میں انجیر کا نام ایک دفعہ آیا ہے، زیتون کا نام 7 جگہ آیا ہے، تو اس کا معنی یہ کوئی حکمت تو ہے نا پھر اس عدد میں کہ زیتون کو تو اللہ نے 7 دفعہ ذکر فرمایا ہے، اور والتین والزیتون، اور انجیر کو 1 دفعہ ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی بہت بیمار تھے، شدید بیمار تھے، لا علاج یعنی امراض میں گھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ نے خواب میں فرمایا کل اللامین، 2 لام کھایا کرو۔ اب وہ پریشان ہو گئے، یہ 2 لام کیا مانا، لام لکھ کے کھا جاؤں؟ وہ بڑا پریشان ہوا۔ تو اس زمانے میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، جو علم التعبیر میں امام تھے، خوابوں کی تعبیر دینے میں اپنے وقت کا امام تھا۔ ان کی بڑی کتابیں ہیں تعبیر الرؤیا پر، وہ ان کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا حضرت مجھے یہ تکلیف ہے، اس کا علاج نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے نہ حکیموں کے پاس ہے، لیکن میں نے رات روتے روتے سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے کل اللامین، 2 لام کھاؤ۔ اب میں پریشان ہوا حضرت میں 2 لام کہاں سے لے آؤں؟ میں پریشان ہونے کی بات ہے، قرآن میں موجود ہے۔ حیران ہو گیا، انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون کا ایسا درخت ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ 2 لام ہے کہ نہیں ہے؟
لا شرقیت ولا غربیت، زیتون کھاؤ، زیتون کھاؤ اور زیتون کا تیل پیو، بس تیرا یہی علاج ہے۔ انہیں چند دن کیا ہوگا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہر چیز میں انہوں نے کہا کہ جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرمائے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فوائد ہیں، منافع ہیں، تو اللہ نے یہاں زیتون کا اور نخیل کا اور آناب کا، آناب کہتے ہیں انگور، انگور ایک ایسا ثمر ہے جس کا فضلہ نہیں بنتا، یعنی آپ کوئی چیز کھائیں گے نا تو کیموس ہونے کے بعد پھر پخانہ بن کے نکلے گا نا، زیتون انگور نہیں بنتا، انگور حل ہو جاتا، یہ اس کی شان ہے۔ اور خاص طور پر انگور اگر طائف کا ہو تو سبحان اللہ، طائف جیسا انگور تو پوری کائنات میں نہیں ہے نا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اگر اللہ رات بنا دیں صرف رات رہے، کون ہے جو دن کو لے آئے گا؟ اور اگر اللہ دن بنا دے تو کون ہے جو رات کو لے آئے گا؟ یہ تو اس کا نظام ہے کہ کبھی دن ہے کبھی رات ہے، اور دن تیرے کام کے لیے ہے اور رات تیرے آرام کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کام کے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات آرام کے لیے ہے۔ آج دنیا کا نظام اسی لیے چوپٹ ہو گیا ہے کہ اب ہماری راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے گزر جاتے ہیں، جیسے طوائفوں کے ہوتے ہیں، ان کی بھی راتیں جاگتی ہیں، دن کو تو سوتی ہیں۔ اب ہمارا حال تو وہی ہو گیا، ساری رات بیٹھے ہیں ٹی وی پہ، ساری رات بیٹھے ہیں فلموں پہ اور ڈش لگا کے، آنکھیں ضائع ہو گئی بچوں کی، دماغ جواب دے گئے ہیں۔ لیکن ماں باپ جی کچھ نہ کہو، کیا کریں، ڈسٹرب نہ کرو بچوں کو، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے ماشاءاللہ، جیسے تم ٹھیک ہو گئے ہو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندے ادب سکھانا پڑے گا، تعلیم دینی پڑے گی، پھر ان کو سکول بھی نہ بھیجو، پڑھاؤ بھی نہیں، خود بخود پڑھ جائیں گے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے اور جس کے مختلف رنگ ہیں، مختلف معادن ہیں، مختلف جمادات ہیں، مختلف نباتات ہیں، مختلف الوان ہیں، مختلف اشکال ہیں، مختلف خواص ہیں، مختلف منافع ہیں، یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، لیکن اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نعمتوں پر غور کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ اب فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ نے فرمایا میں نے دریا تابع کر دیے تاکہ اس سے تم تر و تازہ گوشت، یعنی مچھلی، کیونکہ ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ کیا نکلتا ہے تمہارے لیے؟ حلیتاً، زیور، تلبسونہا، جن کو تم پہنتے ہو۔ یار پہنتی تو عورت ہے، ہم کہاں پہنتے ہیں؟ قرآن میں ہے وہ حلیتاً تلبسونہا کہ زیور جس کو تم پہنتے ہو۔ کہاں مرد کہاں زیور پہنتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا عورت جو پہنتی ہے مرد ہی کے لیے تو پہنتی ہے نا، وہ بھی تو اپنے خامد کے لیے بنتی سمجھتی ہے نا، اور کس کے لیے پہنتی؟ تو جب اس نے تیرے لیے پہنا تو گویا کہ تم نے بھی پہنا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ آدمی بھی اچھی اچھی انگوٹھی پہن لیتے ہیں تو گویا کہ تم بھی پہنتے ہو۔ اب لحمن طریہ پہ یاد رکھیں ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ لا آکل اللحم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ قسم کھا لی، اس کے بعد اس نے مچھلی کھا لی،
پھر خیال آیا یار میں نے تو قسم کھائی تھی کہ گوشت نہیں کھانا. تو حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا. انہوں نے کہا حضرت میں ایسے قسم کھا بیٹھا تھا اور میں نے اب مچھلی کھائی ہے, کیا میری قسم ٹوٹ گئی؟ فرمایا ہاں بالکل ٹوٹ گئی, کفارہ ادا کرو. وہ اسی کفارے سے بچنے کے لیے مولویوں کے پاس جا رہا تھا. اب بھی لوگ مولویوں کے لیے اپنے غرض سے جاتے ہیں نا, کوئی عقیدت سے نہیں جاتے ہیں. ان کے مقاصد ہوتے ہیں, فوائد ہوتے ہیں. وہ ابو حنیفہ رحمۃ ان کا زمانہ ایک ہے, امام ابو حنیفہ سفیان ابن عیینہ کا. ان کی خدمت میں آیا, انہوں نے کہا حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ لا آکل اللحم, لحم نہیں, گوشت نہیں کھاؤں, میں نے مچھلی کھا لی تو میرے اوپر کفارہ. میں کوئی کفارہ نہیں. انہوں نے کہا سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کفارہ ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی کفارہ نہیں, اب میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے بولا اچھا پھر ایک دفعہ پھر پوچھ لینا, ممکن ہے حضرت کسی خیال میں ہوں, اتنا بڑا محدث ہے, اتنا بڑا عالم. دوبارہ جب گیا تو سفیان ابن عیینہ کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کوئی کفارہ نہیں. اچھا, انہوں نے کہا کیا مطلب حضرت؟ انہوں نے کہا قرآن نے مچھلی کو کہا ہے لحمن طریا, گوشت تازہ. تم نے بھی قسم گوشت نہ کھانے کی کھائی تھی, تو مچھلی جب کھا لی تو گویا گوشت کھا لیا, تمہاری قسم ٹوٹ گئی. امام صاحب کہتے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. وہ بندہ پھر آ گیا امام صاحب, اور نے کہا جی حضرت ناراض ہو گئے. وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ خالف کتاب اللہ, اللہ کے قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے. انہوں نے کہا کیا میں نے مخالفت کی؟ انہوں نے کہا قرآن میں نہیں ہے لحمن طریا. انہوں نے کہا ٹھنڈے ہو جاؤ, ناراض نہ ہو, 2 دن کے بعد آنا, ابھی کفارہ نہ دینا. اس کے تو پیسے بچ رہے تھے نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 دن صبر کر لیں گے. وہ 2 دن کے بعد ہے. انہوں نے کہا اس آدمی کو لے جاؤ, تم دور بیٹھے رہنا, یہ جا کے حضرت سے سوال کرے گا کہ حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا انام علی الفراش, کہ میں خدا کی قسم بستر پہ نہیں سوؤں گا, لیکن میں زمین پہ سو گیا, تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی؟ اس نے آ کے حضرت سے مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا نہیں ٹوٹی, تم نے قسم کھائی تھی بستر پہ نہیں سوؤں گا, تم تو مٹی پہ سوئے ہو. انہوں نے کہا جی قرآن تو کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا, ہم نے زمین تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے, تم قرآن کی مخالفت کر رہے ہو. کہنے لگا اچھا رحم اللہ ابو حنیفہ, اللہ ابو حنیفہ پہ رحمت کرے, یہ اس نے تمہیں سکھایا ہے, تمہارا عقل نہیں ہے. بہرحال ابو حنیفہ حق پہ تھا, اس نے ٹھیک کہا ہے. تو امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے, جو آدمی قسم کھاتا ہے وہ عرف عام کے مطابق قسم کھاتا ہے. رواج میں گوشت الگ چیز ہے, مچھلی الگ چیز ہے. کسی کو کہو بھی مچھلی لے آؤ, وہ گوشت لے آؤ, میں نے مچھلی کہا تھا یار, گوشت تو نہیں کہا تھا. کسی کو کہو گوشت لے آؤ تو وہ گوشت کے بجائے, تو مچھلی کو الگ سمجھا جاتا ہے, گوشت کو الگ. تو قسم میں عرف عام کا اعتبار ہوتا ہے, لغت کی تحقیق نہیں ہوتی. جو قسم کھاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ لغت میں اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں. تو پھر بڑی دعائیں دی امام صاحب, کہتے ہیں رحم اللہ, اللہ ابو حنیفہ تجھ پہ رحمت کرے, جو بات تم نے سمجھی ہے نا وہ ہم نہ سمجھ سکتے. دن کے اندر ہم نے پہاڑ بنائے ہیں, درخت بنائے ہیں جو نشانی ہیں, اور رات کو ہدایت کے لیے ستارے چمکائے ہیں کہ اگر تم اندھیری رات ہے, سمندر میں بھٹکے ہوئے ہو, تو ستاروں پہ نظر ڈال کے سمت متعین کرو. اور پھر اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ افمن یخلق کمن لا یخلق, وہ ذات جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور وہ جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا برابر ہے. جن کو تم نے حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے, ان نے تو کبھی مکھی پیدا نہیں کی. افلا تذکرون, کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں اگر گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے ہو. تمہارے اپنے بدن میں دیکھو کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں, کہیں بال رکھے ہیں, کہیں آنکھیں رکھی ہیں, کہیں ناک رکھا ہے, کہیں قوات خمسہ رکھے ہیں, کہیں قلب رکھا ہے, کہیں دماغ رکھا ہے. یہ سب نے کس نعمت کا شکر کرو گے یا جھٹلاؤ گے؟ ان اللہ لغفور رحیم,
معنی یہ ہے کہ تم ان نعمتوں کے بعد بھی اللہ کا شکر نہیں کرتے ہو اور غیروں کو سجدے کرتے ہو. یہ تو وہ مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے، ورنہ تو ساری دنیا کو ہلاک کر دیں. واللہ اعلم. مستورات بھی تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہیں، فلمیں دیکھ سکتی ہیں، تبلیغ نہیں کر سکتی. یہ عجیب مسئلہ ہے. بازاروں میں جا سکتی ہیں، سیر کر سکتی ہیں، ڈانس کر سکتی ہیں، اور ریس میں جا کے دوڑ سکتی ہیں، فٹ بال کھیل سکتی ہیں، ہاکی کی ٹیم بنا سکتی ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں جا سکتی. یہ مسئلہ پوچھنا بڑا ضروری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تبلیغ کے لیے نکلو گے تو واقعی درجہ زیادہ ہوگا، ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تبلیغ کے لیے آئے. اگر حیض کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے جماع کر لے، اس نے گناہ کیا، قرآن کی مخالفت کی ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. توبہ کرو اور صدقہ بھی کرو. اور اس سے ایسی بری بیماری پیدا ہوتی ہے نا، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو، مرد کو بھی اور عورت کو سوزاک ہو جاتی ہے یا عطشک ہو جاتی ہے. بیوی کے لیے بالوں کو کلر لگائیں گے، کیوں؟ بیوی کو تو تیری جوانی کا پتہ ہے، کلر لگانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ عجیب بہانے بناتے بیوی کے لیے. کیوں بیوی؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لگاتے ہیں. بیوی کو تو پتہ ہے کہ حضرت کیا ہے. جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اسی عصر سے مغرب تک ایک گھڑی ہے جس کو ساعہ مستجابہ کہتے ہیں، کہ جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے. میری بیوی میرے ساتھ میرے حقوق ادا نہیں کرتی تو گناہ گار ہے، اور ایسی عورت پہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. لیکن اس کو تم مہلت دو، اگر ٹھیک نہ ہو تو ایسی عورت کے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بھی عورت کھانے پکانے کے لیے تو نہیں ہوتی، حقوق ادا کرنے کے لیے ہوتی. کھانا تو آدمی ہوٹل سے بھی کھا لیتا ہے، کپڑے آدمی دھوبی سے بھی دھلوا لیتا ہے. بہرحال اگر وہ ٹھیک نہ ہو طلاق دے دو. شادی کو 22 سال ہو گئے، اولاد میں، پہلے علاج کراؤ کہ نقص میاں میں ہے یا بیوی میں ہے، پھر دعا کرو. ایسے نہیں، اسباب بھی ہوں اور دعا بھی ہوں. یعنی وہ ہے نا کہ شیخ سعدی نے فرمایا نا، گھوڑے کے اونٹ کے پاؤں بھی باندھو، پھر توکل بھی کرو. کرسی پر اگر معذور ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کہ بدبودار چیز استعمال کر کے مسجد میں نہ آیا کرو. حتیٰ کہ جو آدمی بصل کھائے یا تھوم کھائے کچا اور اس سے ہوا آ رہی ہو، فلا یقربن مصلانا، ہماری جماعت میں نہ آئے، تاکہ دوسرے کو ایذا کا سبب نہ بنے. پتہ ہوا تو بدبو نہیں ہوتی نا. جو آدمی دور سے درود شریف پڑھتا ہے حضور پہ پہنچایا جاتا ہے، اور جب واجہ شریف میں آ کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں. باقی اللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. اللهم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغین لا تجعلنا عقدة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اے اللہ حضور کی پوری امت کو توحید کا فدائی بنا اور مدنی پاک کا شہدائی بنا، اور سب کو توحید میں قائم و دائم فرما، اور دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لگے ہیں ان کی قدم قدم پہ مدد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی